بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ سورہ احزاب کی آیت 2۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سورہ احزاب کے آغاز میں یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اس میں جو مضامین ہیں اس میں سے ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہے، اور وہ ایک خاص تناظر میں بات آتی ہے سامنے، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کے طلاق دینے کے بعد پھر ان کی مطلقہ سے نکاح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا، اور جو بگاڑ اس معاشرے کے اندر موجود تھا، جو غلط رسم ماں تھی کہ متبنہ کو بھی حقیقی بیٹے سلبی بیٹے کی طرح سے سمجھا جاتا تھا، تو اس رسم کو توڑنا مقصود تھا، اور یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کرانا تھا، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، لہٰذا یہ کام آپ کو انجام دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چیز اس موقع پر سامنے آتی ہے وہ ہچکچاہٹ اس حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جو صورتحال کا اندازہ تھا کہ جو اس کے نتیجہ نکلے گا، یہ بات اپنی جگہ کہ یہ کام ضروری ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے آپ اس اندیشے میں مبتلا تھے کہ منافقین اور یہودیوں کو زبردست پروپیگنڈے کا موقع اس بات سے حاصل ہو جائے گا، اور اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ کچھ صحیح الفکر لوگ جو ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جائیں، تو اس میں یہ پہلو پیش نظر تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی ہے کہ ساری حکمتوں کا جاننے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے پیش نظر تمام چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہر چیز سے خیر برآمد کرتا ہے، اس کے تمام احکامات جو ہیں وہ خیر پر مبنی ہوتے ہیں، بظاہر وہ اس طرح محسوس نہ کیے جا رہے ہوں۔ تو اس معاملے میں یہ بات جو ہے اس میں بتا دیا گیا کہ آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی پیروی کیجیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اب یہاں پر یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، براہ راست خطاب ہے، کہ اس کی ایک بات تو یہی ہو گئی کہ یہ کام جو آپ سے کرنے کا کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بدنامی کا خطرہ بھی آپ کو مول لینا پڑ رہا ہے، اور اپنی عزت پر جو حملے ہوں گے دشمنوں کے ان پر بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا، لیکن اللہ سے آپ کی یہ وفادارانہ خدمت جو ہے وہ جو ہے چھپی نہ رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ پھر اس کے بعد عقیدت میں ثابت قدم رہیں گے اور شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا، اور جو لوگ اس کے برخلاف شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے ان کا حال بھی اللہ سے مخفی نہیں رہے گا۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی کہ یہ ساری جو آپ کے سامنے اس وقت جو کیفیت ہے، یعنی کہ آزمائش کا مرحلہ ہے، تو اس میں جس نے جو کردار ادا کیا وہ سب اللہ کے سامنے اس کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ کو یہ کام اس اعتبار سے کرنا ہے۔ اچھا، اسی میں اس کے علاوہ یعنی ایک بات یہ تو اس حوالے سے آ گئی کہ اس میں آگے ذکر بھی اسی چیز کا بعد میں آنے والا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر بات کو اس طرح واضح نہیں کیا گیا، نام نہیں لیا گیا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ ایک عمومی بات ہے، عمومی بات ہے کہ آپ سے کہا گیا ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آتی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اس وحی کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، یعنی اس طرح دوسروں کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی احکامات پر عمل کرنے کی، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی اپنے آپ کی اس سے الگ نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے ماننے والا میں ہی ہوں، اور یہ بات قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ آپ اس وحی کی پیروی کیے جائیے جو آپ کی طرف آ رہی ہے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا ہے نہ مانے۔
تو یہ بھی اس کا ایک عمومی پہلو بھی موجود رہتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر توکل کرو، اللہ کا وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات بھی پھر دوبارہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اسی تناظر میں وہی بات ہے، یہ اہل ایمان سے بھی ساتھ ہی ساتھ بات رہتی ہے، لیکن یہاں پھر اب جو بات کہی جا رہی وہ یہ کہ جو فرض عائد کیا گیا ہے اسے اللہ کے بھروسے پر انجام دو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم اس میں آپ کے لیے ظاہر، جب اللہ کی بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری خیر و مصلحت جو ہے اس حکم کی تعمیل میں ہی رکھی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے آپ کسی اندیشے کا شکار نہ ہوں کہ کیا صورتحال بنے گی اور کیا ہوگا، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے، قطعاً یہ بات سامنے نہیں آ رہی ہے، اس پورا واقعہ جو پہلے اس میں آپ کے سامنے آ چکا ہے اس کی تمہید کے طور پر کہ اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعامل ویسے ہے اس کام کو کرنے میں، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ ہے، بلکہ یہی اندیشے جو ہیں وہ اس اعتبار سے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر آپ کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام کیے جائیے، اللہ جو ہے وکیل ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی وہ سارے معاملے کو وہ خود ہی دیکھے گا، اور وہی اس بات کی ضمانت دیتا ہے، اس کا ضامن ہے کہ جب حکم اس کی طرف سے ہے تو پھر اس کے انجام و عواقب بھی اسی کی طرف سے آئیں گے۔ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی پر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ پیچھے کیا بات کس تناظر میں کہی جا رہی ہے۔ تیسری آیت جو چوتھی ہے اس نے ہمارے سامنے چوتھی آیت میں بات واضح ہوئی ہے۔ تو اس میں تین باتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان کی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر اسے طبعی طور پر دیکھا جائے تو ایسے ہی واقعہ ہے کہ اللہ نے کسی انسان کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک ہی دل رکھا ہے، تو ایک تو اس کی بات یہ واضح ہی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر اور بھی کیا چیز پہلو ہیں ہمارے سامنے، تو یہی کہ ایک آدمی دل کا مقام جو عام طور پر کہتے ہیں دل سوچنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان کے فیصلے، اس کے عزم اور تمام اس کے حوالے سے جو کیفیات اس کی ہیں، تو یہ بات کہ ایک آدمی جو ہے بیک وقت مومن ہو اور یا کافر ہو، یا جھوٹا اور سچا بیک وقت ہو، نیکوکار اور بدکار ہو، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایک آدمی سے کوئی فعل سرزد ہو جائے، یعنی کوئی ایک آدمی نیکوکار ہے لیکن کبھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو اس سے اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک آدمی جو ہے مسلسل گناہ کرنے والا ہے اور ایک آدمی مسلسل نیکیاں کرنے والا ہے، لیکن ایک گناہ اسے اگر سرزد ہو گیا تو اس کا شمار اس میں ہو جائے، وہ نیکوکار نیکی آدمی تو شمار کیا جائے گا۔ یہ بات ہے کہ اس کسی وقت میں کوئی غلطی اس سے سرزد ہو گئی ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں ہمارے سامنے۔ پھر یہ جہاں تک ایمان اور کفر کا معاملہ ہے یہ تو بالکل طے شدہ ہے، اس کے اندر معاملہ بالکل اپنی جگہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی بیک وقت مومن بھی ہے اور کافر بھی ہے، یا مومن بھی ہے اور منافق بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو مومن ہوگا یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا، ایک چیز طے ہوگی۔ یہ کیفیات اس لیے ہے کہ جو شرک والا معاملہ ہے اسے تو اللہ تعالیٰ تسلیم ہی نہیں کرتے، یعنی جو اللہ پر کو بھی مانتا ہے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ ٹھہراتا ہے، تو اللہ کا ماننا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ ماننا نہ ماننے ہی کے مترادف ہے۔ جب دلائل سے اس طرف جاتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ماننا نہ ماننے ہی کے مترادف ہے۔ تو یہاں جو بات ہے اس اعتبار سے یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے کیفیات کے اندر یہ دو چیزیں بیک وقت نہیں آ سکتی کہ ایک طرف اخلاص بھی ہو اور دوسری طرف جو ہے بے خوفی بھی اللہ تعالیٰ سے ہو، یا ایک آدمی ایک ہی وقت میں ایک کیفیت کا اظہار کرے دوسری وقت میں دوسری کیفیت کا اظہار کرے، تو یہ چیز جو ہے نہیں پائی جائے گی۔ تو اس سے مراد یہی بات ہے۔ لیکن یہ جو جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ کسی مومن سے گناہ کا صدور ہو جانا یہ اس کے مومن ہونے کی نفی نہیں کرتا، یہ نیکوکار کے کسی خاص گناہ میں کسی وقت میں مبتلا ہو جانے کو اس کے نیکوکار ہونے سے جو ہے اس کو ختم نہیں کرتا ہے،
البتہ یہ بات بالکل واضح رہتی ہے کہ ہاں وہ اپنی غلطی کو سے پھر جو ہے رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ پھر دوسری چیز جو اس میں بتائی کہ یہ اس سے استدلال کیا جا رہا ہے، استدلال کیا جا رہا ہے کہ کیا چیزیں کس طرح سے ممکن ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کی، دوسری بات یہ کی کہ نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ اب یہ دوسرا معاملہ ہے جو ان کے درمیان بھی یہ موجود تھا، وہ لوگ یہ بات کہتے تھے کہ اس طرح کی بات ہے، ان کے پاس یہ گویا کہیے کہ رسم یا رواج موجود تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، یا تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کیا ہے، یعنی گویا کہیے کہ وہ اس سے اپنی ماں سے تشبیہ دیتا ہے بیوی کو، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اسے مزید جو ہے تعلق زن و شو قائم رکھنا نہیں چاہتا، اور یہ طلاق دینے کے ہمانی تھا، بلکہ بعض اوقات یہ کیفیت اس کی تھی کہ طلاق سے بھی یعنی اس میں شدت پائی جاتی تھی کہ یہ اور زیادہ شدید بات ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیا، یعنی زہار کا لفظ، زہار ظہر سے ہے، ظہر پیٹھ کو ہی کہتے ہیں، پشت انسان کی، تو اس کی بات اسی والے سے کہا کہ جس نے یہ بات کہی ہے اور زہار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا کہیے کہ ان کے نزدیک ایسا تھا کہ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی ہے اور اب وہ اس کے لیے ماں جیسی ہو گئی ہے، لہذا طلاق واقع ہو گئی، اور یہ طلاق بالکل مغلظ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ ایسا نہیں ہے، تمہارے کہہ دینے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی، تمہاری ماں تو وہی ہے جو حقیقی ماں ہے، وہی تمہاری ماں ہے، لہذا کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں بن نہیں جائے گی۔ ماں بننے سے مراد کیا ہے؟ ماں بننے سے مراد یہ ہے کہ جو ماں کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق اس کے ساتھ قائم ہو جائے۔ ویسے کوئی کسی کو یعنی چلتے پھرتے کسی کو جو ہے ادب سے یا احترام سے کہتا، اس کی وہ بات نہیں، ظاہر نہ وہ اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے ان قوانین کا۔ یہاں تو بیوی کے ساتھ معاملے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسا کہہ دیا تو اس سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی، کوئی اور بھی نہیں بنے گی، اس کے ساتھ جو قوانین رہیں وہ اپنی جگہ، محرم ہے تو محرم کا معاملہ رہے گا، نامحرم کے معاملات اسی طرح رہیں گے، نکاح طلاق سارے معاملات اسی طرح رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ تمہارا یہ کہنا جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات کہ یہ ایسا کہہ دینا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ ایک گناہ گارانہ فعل ہے کہ تم اس معاملے کو اتنا غیر سنجیدہ لو اور اس طرح کی بےہودگی کرو۔ تو اس معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات جو ہے پابندی اس پر لگائی گئی کہ یہ کام جو ہے درست نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے یہ کام کیا تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہو رہی ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ تمہاری ماں نہیں بن رہی ہے، البتہ اس جرم کی پاداش میں تمہیں اب ایک کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تم اپنے بات سے رجوع کر رہے ہو، یعنی پھر آگے بڑھ کر طلاق نہیں دے رہے بلکہ واپس بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ذکر سورہ مجادلہ میں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ 2 مہینے کے پیدر پہ روزے، 60 مسکین یا ایک اس کو غلام کو آزاد کرنا، یہ جو ہے وہاں پر چیزیں اس طرح سے سامنے آئیں گی کہ یہ پھر اگر کسی نے زہار کیا اور اس کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کیا، البتہ زہار کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اسے طلاق ہی دینی ہوگی، یعنی اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو آگے طلاق سے الگ ہوگا، لیکن اگر وہ کر کے پھر رجوع کرتا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہی ہوگا کہ یہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفارہ، اس کی تفصیل سورہ مجادلہ میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی، اب یہاں بھی جو دلیل ہے وہ کیا ہے کہ تمہارے کہنے سے ایمانی بن گئی ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی یعنی جس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لہٰذا اب یہ قوانین کا اطلاق ویسے ہونا چاہیے، تو بتایا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ بات بھی ایسی نہیں ہے۔ ان کے پاس زہار کے معاملے میں بھی بڑا زور تھا، بڑا اس معاملے میں یہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہے، لیکن اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، سب نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ اب جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں یہ اللہ کے نزدیک جو ہے بیٹے نہیں ہیں، یعنی ان پر ان قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ بات جو ہے اس طرح سے اہل ایمان نے قبول کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر منافقین نے اور دیگر لوگوں نے، یہودیوں نے جو طوفان مچایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زینب سے نکاح پر، تو وہ اسی بنیاد پر تھا کہ آپ نے معاذ اللہ بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کیا ہے، اپنی بہو سے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے جو تم کہتے ہو، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہی درست ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ تمہارے سامنے آتے ہیں، یعنی اللہ کا جب وہ قانون نافذ ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات سامنے، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، اور اس سے پہلے جب سب کچھ رائج تھا اس سے یعنی جو منہ بولے رشتے بن جاتے ہیں اور پھر سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر،
اس کو بھی تم دیکھ رہے ہوتے ہو. تو اللہ جو بات کہتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. منہ بولے بیٹوں کے بارے میں قانون تو بتا دیا کہ یہ بات ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا جو چیز یہاں پر رائج تھی کہ جس کا متمنا ہے اسی کے نام سے پکارا جا رہا ہے، تو کہا کہ اس طریقے کو ترک کر دو. اور اس میں یہ بات پھر آتی ہے سامنے کہ صحابہ کرام زید بن محمد کہتے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہیں یہ بات کہنے کے بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس سے پہلے یہ بات تمہید میں آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ جس وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا، آزاد کر کے اعلان کیا تھا کہ یہ میرے بیٹے کے حیثیت سے پہچانے جائیں گے، وہ معاشرے میں وہی چیز اس زمانے میں رائج تھی. یہ قبل نبوت کے حوالے سے بات ہے سامنے، تو اس اعتبار سے یہ کیفیت اسی طرح تھی. اب بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اب اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. لہذا اس کے بعد سے وہ سب لوگ انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے. اور پھر اسی میں یہ بات بتا دی گئی، یعنی قانون بن گیا یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنا نسب منسوب کرے تو یہ جو ہے وہ حرام ہے اس کے لیے. یعنی بات کہ اس کی کوئی یعنی شدید گناہ کی بات ہے، یہ حرام میں مبتلا ہونے کی بات ہے. اور پھر اسی حوالے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے باپ کو کے سوا اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات منع کر دی ہے، یہ بات اسی طرح ہے. تو یہ دھوکہ دینے کا معاملہ اگر جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو باپ کہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی وراثت اور قوانین ادارے جو اس کے حوالے سے جو محرمات کا معاملات ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یعنی الٹے ہو جائیں گے معاملات. تو اس اعتبار سے یہ ایک حرام کام ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ جو ہے جہنم ہے. تو اسی لیے فرما دیا کہ جانتے بوجھتے، ہاں کوئی غلط فہمی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، یعنی وہ جانتا ہی نہیں ہے، تو معاملات پھر الگ ہیں. لیکن جانتے بوجھتے کسی ایسے شخص کو اپنا باپ کہنا جو اس کا باپ نہیں ہے اور اس کا نسب جو ہے اس کے ساتھ شامل کر دینا، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے. اور بھی اسی طرح کے ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. یعنی اگر کوئی بات پتہ نہیں چلتی ہے، جیسے بعض بچے اس طرح کے ہیں، یعنی جیسے وہاں تو اس وقت اس دور کا معاملہ یہ تھا کہ غلام ہیں، غلام ہو کر آ گئے ہیں اور اس طرح سے پتہ نہیں چلتا ہے، تو کہا کہ بہرحال اس معاملے میں بھی کسی کی طرف منسوب کرنے کی بات نہیں ہے، تو خواہ بخواہ کسی کے ساتھ اس کا نسب نہ ملایا جائے. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے اس کا تم دل سے ارادہ کرو. یعنی یہ وہی بات تھی جو پہلے عرض کی گئی کہ اگر کسی نے کسی کو ویسے ہی کہہ دیا ہے، یعنی ادب سے کہہ دیا ہے یا شفقت سے کہہ دیا ہے، یا کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ رشتے جو بنائے نہیں جا رہے بلکہ انہیں اس طرح سے کوئی احترام دیا جا رہا ہے، یا اس طرح سے بات کہی جا رہی ہے کہ اسے شفقت کے ساتھ بلانے کے حوالے سے بیٹا کہہ کے بلا لیا ہے، تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے. تو اس معاملے میں کہا کہ اس کی بات جو ہے اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. بعض لوگ اس پر بھی کہتے ہیں، یعنی اس پر بھی کہتے ہیں کہ جب منع کیا ہے تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں منع جس چیز سے کیا بہرحال وہ وہی چیز ہے کہ یہ بات اس طرح سے منسوخ کر دی جائے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح بن کر آ جائے، ورنہ ویسے ہی چلتے پھرتے تو خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں پر کوئی جو ہے تعارض نہیں ہے اور کوئی پکڑ اس پر نہیں ہے. مکان اللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. وہ جانتا ہے کہ انسان کس جذبے سے کس ارادے سے کیا بات کہہ رہا ہے، لہذا اس کے مطابق ہی پھر اس کا اطلاق ہوتا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا.
بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کے اس تعلق کو اس مقام پر یہاں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جتنے بھی انسانی تعلقات ہیں، انسانی تعلقات جتنے بھی ہیں، یہ ان سے بالا تر ایک نوعیت رکھنے والا تعلق ہے، یعنی یہ بھی انسانی نبی سے تعلق ہے اور امتی اور نبی کے درمیان جو تعلق ہے، تو اور دیگر جتنے بھی تعلقات ہیں ان سب تعلقات پر یہ تعلق جو ہے بالادست ہے، یعنی اس میں اس حوالے سے کہ جو تعلقات جو بھی بنتے ہیں، اگر اس کو اس طرح سے ہم دیکھیں تو صورت یہ بنتی ہے کہ جو بھی تعلق ہمارا کسی کے ساتھ بنتا ہے وہ اس کے ساتھ ہمارے معاملات کی بنیاد پہ بنتا ہے، یعنی والدین کے ساتھ انسان کا تعلق کس بنیاد، محبت کرتا ہے والدین سے اور والدین اولاد سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی جو بنیاد ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ وہ یعنی اولاد کی جو خدمت کرتے ہیں اور جس طرح پالتے ہیں پوستے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، سب چیزیں ہیں، اور اس بنیاد پر محبت جو ہے پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو نسبت ہے اور جو چیزیں اس سے مل رہی ہوتی ہیں، امید ہوتی ہے، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے جس طرح رکھی ہے وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ سب باتیں ایک حد تک ہیں، یعنی ان کی کیفیت جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ بحیثیت مفاد کے یا بحیثیت متاثر کرنے کے یا انسانی تعلق کی نوعیت سے تو انسان خود اپنے بارے میں بھی، یعنی اپنی ذات سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اپنے معاملے میں بھی انسان اپنی فلاح، اپنی بھلائی، اپنے تمام معاملات کے بارے میں درست ترین فیصلے نہیں کر سکتا، یعنی درست ترین فیصلے نہیں کر سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ علم نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا، اور واقعہ ہی ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ چیز نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارا علم تو بہت ہی محدود ہے۔ جب علم محدود ہے اور علم کے غیر کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس بات کا امکان ہوگا کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور غلط کا امکان باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات بتاتے ہیں وہ بات پوری طرح پر درست ہوتی ہے اور انسان کے مفاد کی ہوتی ہے، اور یہ نبی جو ہے اللہ کے تعلق سے بات بتاتے ہیں، جو باتیں بتاتے ہیں اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں، یعنی جو احکامات شریعت ہیں وہ کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے آئے۔ اچھا یہ تو وہ تعلق ہے، یعنی جو بات وہ بتاتے ہیں، جو چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ تمام کے تمام آدمی کے لیے زیادہ مفید ہے، یعنی میرا دل کچھ کہتا ہے اور احکام شریعت کچھ اور ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا مفاد اس کے اندر ہے، بظاہر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ چیز میرے لیے مضر ہے، اس کے اثرات اور نتائج یہ سامنے آئیں گے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات بتائی ہے اور بتا دیا ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر سورہ بقرہ میں یہ بات کہی ہے، یہ بات ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی لگے، تمہیں محبوب ہو، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایک چیز تمہیں ناپسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک چیز تمہیں جو ہے بہت اچھی لگتی ہے تمہارے لیے خراب ہو، یعنی یہ دونوں چیزیں۔ اور پھر کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی تمہارے اپنی خواہش کا معاملہ جو ہے اس انداز کا ہے۔ تو یہ بات جو ہے بتا دی گئی، یہ پہلو جو ہے، تو اس اعتبار سے جو چیز رسول پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر پہلی بات تو یہی ہے، لہٰذا وہ بات اسی لیے انسان کے لیے سب سے زیادہ اولیت رکھتی ہے اور اس کے لیے مفید ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ رسول کا جو تعلق امت کے ساتھ ہے، یعنی ہر امتی کے ساتھ جو تعلق ہے کہ ان کے ساتھ جو خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے اور جس طریقے سے ان کی فلاح کا وہ حریص ہے، سورہ توبہ میں یہ مضمون ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، تمہارے لیے شفیق ہے، رحیم ہے، یعنی سب باتیں اللہ نے وہاں اس مقام پر بیان کی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ پھر اہل ایمان کا بھی یہ ان کے اوپر بھی یہ حق ہے، اس اعتبار سے رسول کہا کہ وہ انہیں اسی طرح سے اولیت دیں اور عزیز رکھیں۔ یعنی ایک تو محبت کا تعلق ہوتا ہے کہ محبت کی بنیاد پر تو ایک بات یہ ہے کہ اس تعلق کی بنیاد پر محبت ہو، اور دوسری بات یہ کہ ان کے معاملے میں
اس حوالے سے انسان جو ہے بالکل یکسو ہو جائے کہ جو حکم ان کی طرف سے آتا ہے اس پر فیصلہ کرے. اس بات کو آگے مزید دوسری آیت کے اندر واضح ہمارے سامنے کیا گیا ہے. تو وہ والی بات تو وہیں پر رکھیں گے. یہاں پر یہی ہے کہ تعلق جو محبت کا ہے، عقیدت کا ہے، وہ بہرحال سب سے بڑھ کر رسول کے ساتھ میں ہونا چاہیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی یہ چیز جو ہے، اب یہ جو محبت کا معاملہ ہے تو محبت کے تعلق سے ہی ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں. انسان جو تعلق قائم کرتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف باپ کی محبت ہے، ایک طرف رسول کی محبت، یعنی تقاضا سامنے آتا ہے، اس اعتبار سے بات آتی ہے. تو اس وقت میں جو ہے یہ بات اس طرح کے رسول کو جو ہے ترجیح دیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے صحابہ کرام نے اور خاص طور پر ان نوجوان صحابہ نے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، یعنی چھوڑ کر چلے آئے، یہ کام کیا، یا آپ کی بات مانی اور ان کی بات نہ مانی، ان کی بات جو ہے چھوڑ دی، یعنی چونکہ وہ اس کے خلاف تھی. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ نبی اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں. جو چیز وہ تمہارے لیے تجویز کریں گے پھر واقعی تمہارے حق میں نافع ہوگی. اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یہ دوسری بات ہے نبی کے تعلق سے امہات المومنین، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. یہاں بھی یہ بات اس اعتبار سے کہی گئی کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک خصوصیت ہے جو یہاں پر بیان کی گئی کہ منہ بولی ماؤں کا تو معاملہ ہے ہی نہیں، یعنی وہ تو بات اس طرح سے ختم ہو گئی. کسی بھی معنوں میں ان کی ماں نہیں ہے. جیسے کہا کہ بیٹا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. جب منہ بولے بیٹی ہے، منہ بولے اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کوئی حیثیت نہیں رکھی ہے، بتا دیا ہے. لیکن یہاں پر رسول کے حوالے سے یہ بات بتا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہارے لیے مائیں ہیں اور اسی طرح ان کے لیے حرام ہیں جس طرح ان کی حقیقی مائیں حرام ہیں، یعنی نکاح کے لیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، وہ تمہارے لیے حقیقی ماں کی طرح ہیں. تو اس طرح سے یہ بات بتا دی کہ ازواج نبی جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں اہل ایمان کے لیے. اسی طرح ان کے لیے تکریم، ان کے لیے ان کی تعظیم مسلمانوں پر واجب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہے کسی مسلمان کا نکاح ان سے نہیں ہو سکتا. لیکن باقی تمام معاملات کے اندر یہ بات جو ہے اپنی جگہ ہے کہ وہ حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے. یعنی جیسے پردہ ہے تو پردہ ہے، ماں سے تو پردہ نہیں ہے، لیکن امہات المومنین عام مسلمانوں سے پردہ کرتی تھی، یعنی بات واضح. تو اب یہ ان کی دو چیزیں یعنی تعظیم و تکریم، اور یہ بات کہ ان کے ساتھ وہ تعلق جو ہے پھر نکاح کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قائم نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے. یعنی یہ بات جو ہے اس حیثیت سے یہ بات بتائی گئی. باقی تمام معاملات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حجاب کا معاملہ آتا ہے، پردے کا، تو پردہ کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں یعنی ان کے تعلق سے، جیسے ان کی بیٹی ہے، اب ان کی بیٹی ظاہر ہے کہ اب وہ ماں ہے تو ان کی بیٹی بہن ہو گئی سب کی، یعنی امہات المومنین جو ہیں. تو اب اس معاملے میں یہ بات ہے کہ اس طرح نہیں ہے، وہ رشتے ہو رہے ہیں، ان کی بیٹیوں سے رشتے کیے جا رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے اس طرح بتا دی گئی کہ یہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی بہن جو ہے وہ آپ کی حقیقی خالہ ہو گئی، یا ان کا بھانجا جو ہے ان کی بیٹی جو ہے آپ کی حقیقی بہن ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے اور باقی چیزوں سے اس بات کی جو ہے وضاحت کر دی ہے. اور اسی طرح سے نہ میراث کا معاملہ ہے کہ کوئی میراث جو ہے ان کو پہنچے گی، یا اہل ایمان کی میراث والدہ ہونے کی حیثیت سے ان کو پہنچے گی. تو یہ چیزیں صرف ان دو معاملات میں ہیں. پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس معاملے میں امہات المومنین کی جو حیثیت یہاں پر بیان کی ہے، تو اب یہ تمام امہات المومنین کے لیے یعنی اس میں سے کسی کو خارج کر دینا، اس کے اندر کسی کی تعظیم زیادہ کرنا، کسی کی کم کر دینا، یا کسی کو اس حیثیت سے ہی باہر کر دینا، یہ جو ہے قرآن کے خلاف ہے، یعنی قرآنی حکم کے خلاف ہے. تو اس معاملے میں جہاں کہیں اس اعتبار سے کوئی جو کہیے کہ افراد و تفرید کے معاملات ہوئے ہیں، اور خصوصیت سے یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے
جو ایک گروہ نے خاص طور پر جو ہے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اس اعتبار سے یہ کہا کہ انہیں گویا امہات المومنین کے فہرست سے خارج کر دینے کی بات کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی میں آگے کی آیات کے اندر یہ بات آئے گی ہمارے سامنے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب ان کے امہات المومنین کے سامنے رکھی تھی اسرت اور تنگی کی بنیاد پر کہ اگر تم چاہو، اگر دنیا کی زینت چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تم الگ ہو سکتی ہو، اور ورنہ اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہو تو پھر تم جو ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی ہو۔ اور پھر اس کے بارے میں کہ وہاں جو حیثیت پھر انہیں حاصل ہو گئی تھی کہ پھر یہ کہ پھر وہ دائمی طور پر آپ کے نکاح میں ان کو رہنا تھا، یہ اللہ کی طرف سے بات طے ہوئی تھی، اس کی تفصیل آگے ہمارے سامنے آئے گی۔ لہذا اس اعتبار سے جو چیز حوالے سے بیان کی جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت اس اعتبار سے قطعاً نہیں ہے کہ وہ دینی جو مزاج تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اصول ہیں، درایات، روایات سب کے ہر اعتبار سے غلط ہے اور خصوصاً قرآن کے خلاف پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ بات کہ کسی المومنین کو اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک بات تو یہ بتا دی کہ نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دوسری چیز بتائی کہ مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کے بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی بتا دیا گیا کہ رشتہ دار جو ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں یہ اپنی جگہ پر ان کی حیثیت وہی ہے، یعنی وراثت کے معاملے میں دیگر معاملات کے اندر جو ہے وہ اس اعتبار سے معاملہ رہے گا کہ اس نوعیت کو جو تعلق کی ہے وہ دوسری ہوگی، تو وراثت اسی طرح سے تقسیم ہوگی، اور جو ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے عام مسلمانوں کے درمیان ان کی نوعیت اسی طرح رہے گی۔ اپنے رفیقوں کے ساتھ ان کو بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہیں پر ایک بات یہ بھی سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ مہاجرین من المؤمنین والمہاجرین، کہ عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات جو قائم کی تھی مہاجر اور انصار کے درمیان میں، تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ وراثت کا معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ میں، وراثت اور تمام چیزیں جو ہیں یہ تو اسی طرح سے تقسیم ہوگی جیسا کہ عام مسلمان یعنی رشتہ داروں کے ساتھ میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اس حوالے سے واضح کی گئی، اور یہ بات بتا دی گئی کہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نہیں ہے، لیکن ایسی نہ ہو کہ یہ چیز جو ہے آدمی اس وراثت کا جو قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے۔ ایک تہائی مال کے اندر وصیت کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، اسی میں جو ہے انسان یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے یا دیگر لوگوں کے لیے، لیکن جو وارث ہیں حقیقی ان کی وراثت کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد دے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اب اس مقام پر یہ جو بات آتی ہے کہ عہد و پیمان جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، نام لیے تم سے بھی، اور اس کے بعد نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہاں پر ہمارے سامنے واضح کیا، یعنی 4 مزید انبیاء کے نام اس مقام پر لیے گئے۔ تو 4 نام لیے گئے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے والے جو انبیاء ہیں سب سے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ تو یہ کون سا عہد و پیمان ہے جو لیا گیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور دیگر سے بھی؟ تو یہ بات خود قرآن جو ہے ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ خود قرآن مجید میں ہمیں ان میثاق کی تفصیل ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا، یعنی قرآن خود اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ جیسے سورہ شورى کے اندر بات آتی ہے شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ شورى کی آیت 13 ہے نام لے کر یہ بات کہی، اور پھر آگے کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، کہ یہ بات انہیں سخت ناپسند ہے، مشرکین اس کی طرف تم بلاتے ہو۔ تو یہ بات کہ یہ جو میثاق لیا ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے وہ دین جس کی ہدایت کی تھی اس نے نوح کو، اور جس کی وحی کی گئی تمہاری طرف، اور جس کی ہدایت کی گئی تھی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، اس تاکید کے ساتھ کہ تم لوگ قائم کرو اس دین کو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔
اور یا پھر اس کے علاوہ اور دیگر ہمارے سامنے آتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَنُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ سورہ آل عمران میں کہا. اور یاد کرو اس بات کو کہ اللہ نے عہد دیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لوگ اس کی تعلیم بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں. یہ اس طرح کے جو عہد ہمارے سامنے آتے ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے دوسرے انبیاء کے تعلق سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہمارے لیے بھی. خاص طور پر سورہ مائدہ کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اور اللہ سے نے کہا کہ ہم سے کہ اس احسان کو یاد کرو. یعنی پہلے والی آیت کے اندر بات تھی جس میں اور بتایا تھا کہ مزید ایک احسان کی بات, یہاں پر نعمت کی بات بتائیے. اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے اور اس عہد کو جو اس نے تم سے لیا ہے کہ جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی. تو یہ کیفیت جو بتائی گئی کہ یہ بات سننا اور اس پر عمل درآمد کرنا, یعنی یہ بات ہے. لہذا جو حکم بھی آ جائے اس کی تعمیل کرنی ہی ہے, یعنی اس کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے. تو یہ پہلو جو بتایا گیا. اچھا, اس معاملے میں ایک جو عہد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی انبیاء سے لیا گیا ہے, باقی انبیاء سے لیا گیا. اور وہ جو عہد تھا وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سلسلہ نبوت جاری تھا. لہذا اہل ایمان جتنے انبیاء آتے رہے ان سے اس بات کا عہد لیا جاتا رہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور اسی ہدایت کو اسی تعلیم کو لے کر آئے تو تمہیں اس کا ساتھ دینا, اس کی بات ماننی ہوگی, یعنی کام کرنا ہوگا. یعنی یہ کام جو ہے اور تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو یہ جو ہے عہد بتایا اور یاد دلایا اور کہا کہ ایسا ہوگا. سب بنی اسرائیل سے یہ بات کہی گئی ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی میثاق نہیں لیا گیا ہے. قرآن مجید میں کوئی بات ہمارے ایسی نہیں ملتی ہے. لیکن بعض لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو میثاق سب سے لیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہوگا, حالانکہ اس کی کوئی بات قرآن مجید میں حدیث کہیں چیز موجود نہیں ہے. ہاں, اگر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ صرف ایک ہی میثاق کا معاملہ پورے قرآن میں دیگر انبیاء کے لیے بھی ہوتا, ایک ہی میثاق لیا سب سے, تو وہی آپ سے بھی لے لیا گیا ہوگا, پھر تو بات کہی جا سکتی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور دیگر جو میثاق ہیں اور جو سیاق و سباق ہے وہ سب بھی یہ بتا رہا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے. اچھا, اس میں ایک پہلو یہ بھی یہاں پر سامنے رہے. اب یہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے اس حوالے سے, اب اس کو آخری بات کے طور پر دیکھ لیجئے کہ یہ جو زینب رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اتنی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے اور آگے بھی اب ہمارے سامنے آنے والی ہے. یہ بات اس کی ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو صرف اتنا سامنے آتا ہے کہ آپ کو جو اندیشے ہیں اس حوالے سے فکر لگی ہے, فکر مندی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فکر مت کرو, اندیشے ختم کر دو, یہ بات تو ان کی ہے. لیکن جو واقعہ ہوا, جو بنا, یعنی جتنا پروپیگنڈا کیا گیا وہ اتنا تھا, اتنا قوی تھا, اتنا مضبوط تھا, اتنا زیادہ تھا کہ خود اہل ایمان کے اندر بھی کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے, اس کے متاثر ہوئے. تو اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی اس طرح سے, جو اتنی بات اللہ نے کہی ہے, تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کے حکم کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی چاہت موجود نہیں ہے. حالانکہ الزام کیا لگایا جا رہا ہے, الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کی خواہش پر ہی کام ہو رہا ہے. تب قرآن تو اتنا واضح طور پر بیان کر رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے اور یہاں تک بات لے کر آیا ہے کہ ہاں بھائی آپ کو تو یہ کام کرنے, اللہ نے تو میثاق لے رکھا ہے, اللہ نے تم سے وعدہ لیا. لہٰذا اس لیے کہ بعضوں کی بات کہتے تھے, یہ بات یہاں تک لے کر کہتے بھائی ٹھیک ہے چلیے صحیح ہے, مان لیا کہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے, تو کیا ضروری ہی ہے اس بات کہ اس بیٹے کی مطلقہ سے اس کی جو ہے نکاح کر لیا جائے؟ کیا ضروری ہے یہ؟ اگر نہ کیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بات یہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ دیا, جو مقام, جو کام دیا ہے کہ آپ کے ذریعے سارے کام ہونے, تو وہ بھی خاتم النبیین کے حیثیت سے وہ بات آگے آنے والی ہے, تو اس موقع پر ہی بات ہے. تو یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے لیے تو وضاحت یہ اس سے بہت بات ہو جاتی ہے کہ کتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے. اس میں واضح طور پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کام اللہ رب العالمین کے حکم کی بنیاد پر ہے, اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا معاملہ, خواہش کا معاملہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, بلکہ آپ کے تعامل کا معاملہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. اور وہ کس بنیاد پر ہے؟ اللہ کے حکم کے فرما برداری پر نہیں, اس اندیشے پر کہ طوفان جو برپا کریں گے
اور اس سے اسلام کو نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے اور کوئی مضبوط قدم نہ اکھڑ جائے. تو اس حوالے سے یہ بات تھی. تو اللہ نے اس پر بات کہہ دی کہ نہیں, آپ اپنا کام کیے جائیے اور اللہ نے جو آپ سے پیدا لیا ہے اس پر عمل کیجیے, اور جو یہ کام نہیں کریں گے ان سے بہر اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو آخر میں یہ کہا ہے کہ اگلی آیت میں کہ لیے صادقین عن صدقہم, تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے, اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. یعنی اس پر جواب طلبی ہوگی کہ جو کام آپ کے حوالے کیا ہے وہ آپ نے پورا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور جہاں تک ان کافروں کا معاملہ ہے, انہیں تو بولے ان کا تو انجام آئے گا سامنے آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مہیا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.